اگر آپ اپنے دل کی اچھی طرح سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آوازیں دیتا ہے، اور یہ آوازیں عام طور پر لبدب 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 کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، اور اگر آپ سوچیں کہ یہ لفظ کیسے لکھا جائے تو عام طور پر یہ لب دب ہوتا ہے، اور یہ آواز بار بار سنائی دیتی ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں، میں نے دل کا تصویری خاکہ لیا جو ہم پہلے استعمال کر رہے تھے، اور والو کو بہت زیادہ نمایاں کر دیا تاکہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکیں، اور ہم انہی والو کی مدد سے بات کریں گے کہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ تو آئیں دل کو لیبل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے اوپر سے خون رائٹ ایٹریم میں آتا ہے اور پھر رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے، یہ پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے، پھر واپس آ کر لیفٹ ایٹریم میں داخل ہوتا ہے اور پھر لیفٹ وینٹریکل میں جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے دل کے ایک چیمبر ہیں۔ اب اپنی نظر والو پر رکھیں اور ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جیسے ہی خون آگے بڑھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خون رائٹ ایٹریم سے کیسے جاتا ہے۔ اس طرف، یعنی رائٹ وینٹریکل میں۔ اب اسی وقت جب خون رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل میں جا رہا ہوتا ہے، ادھر ہی خون لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ خون ایک ہی وقت میں دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب یاد رکھیں کہ خون مسلسل دل میں گردش کر رہا ہے۔ تو پچھلے سائیکل میں کچھ خون پھیپھڑوں سے واپس آ رہا تھا اور وہی لیفٹ وینٹریکل میں جا رہا ہے، اور نئے سائیکل میں تھوڑا خون رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل میں جا رہا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں دو چیمبر خون سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی رائٹ اور لیفٹ وینٹریکل۔ اب خون کو ان وینٹریکل میں پہنچانے کے لیے والو کو کھلنا پڑے گا، اور خاص طور پر اب ہم سارے والو کو لیبل کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے پاس ہے ہمارا ٹرائکسپڈ والو، اور میں اسے صرف ٹی سے لیبل کروں گی۔ اور پھر یہاں اوپر آپ کے پاس پلمنری والو ہے اور اسے میں صرف پی سے لیبل کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ کے پاس میٹرل والو ہے جو لیفٹ ایٹریم کو لیفٹ وینٹریکل سے الگ کرتا ہے، اور آپ کے پاس آیوٹک والو بھی ہے، آیوٹک والو۔ تو یہ دل کے 4 والو ہیں۔ اور اب چونکہ خون وینٹریکل میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرائکسپڈ اور میٹرل والو کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی تک سب ٹھیک ہے۔ اب میں نے پلمنری والو کو کھلا ہوا دکھایا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب خون رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، فرض کریں کہ میں اسے کالے رنگ میں بناؤں۔ کالے ٹیر کے نشان غلط یا الٹی سمت میں بہاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرض کریں کچھ خون اصل میں اس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں والو اپنی ساخت کی وجہ سے اصل میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ بس یوں پھنس جاتے ہیں اور خون کو گزرنے نہیں دیتے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ والو بند ہو جاتا ہے، اور یہی چیز اس طرف بھی ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس خون کا کچھ بیک فلو ہو گیا، یعنی وہ غلط رخ میں جا رہا ہے، تو پھر یہ والو بند ہو جائیں گے۔ تو سفید ٹیے کے نشان صحیح بہاؤ کو ظاہر کرتے ہیں اور کالے ٹیے کے نشان غلط بہاؤ کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ والو یوں بند ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایورٹک اور پلمنری والو اصل میں بند ہیں جب میٹرل اور ٹرائکسپڈ والو کھلا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارے وینٹریکل خون سے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خون سے بھرے ہیں، اور فرض کریں کہ یہ زور سے دباتے ہیں، یہ نیچے کی طرف دباتے ہیں اور سارا خون ان آرٹریز میں پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ اصل میں بند ہو جائے گا۔ فرض کریں یہ تیر کا نشان الٹ جاتا ہے،
یہ تیر کے نشان اب سفید ہو جاتے ہیں کیونکہ بہاؤ کا رخ اب وہی ہے جو ہمیں چاہیے۔ یہ اس طرف جائے گا اور اس طرف بھی، اور اس کے لیے ظاہر ہے مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ یہ کیسے کھلتی ہیں۔ یہ کھل جاتے ہیں اور یہ خون کو اس طرف جانے دیتے ہیں جس طرف ہم چاہتے ہیں۔ تو اب خون ان دونوں والوز کے ذریعے بہے گا، لیکن پہلے کی طرح یہاں بھی کچھ بیک فلو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں غلط سمت میں خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے اور یہاں بھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، فرض کریں تھوڑا سا بیک فلو ہے جو اس طرف جانا چاہتا ہے، جو کہ غلط رخ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ والو بند ہو جائیں گے۔ یہ کہیں گے نہیں، آپ اس طرف نہیں جا سکتے۔ یہ بالکل بند ہو جائیں گے اور خون کو اس طرف جانے نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں طرف ہوگا، دونوں وینٹریکل میں، اور والو بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح خون کا بیک فلو نہیں ہو سکتا کیونکہ والو بار بار بند ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب والو اچانک بند ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ٹرائی کسپڈ والو اور میٹرل والو اچانک بند ہوئے، تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ٹی اور ایم اچانک بند ہوتے ہیں تو اس سے ایک آواز آتی ہے جسے ہم لب کہتے ہیں۔ یہ وہی پہلی آواز ہے، یعنی فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ۔ اصل میں کبھی کبھی لوگ اسے لبدب بھی نہیں کہتے، بس کہتے ہیں یہ فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ ہے، فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ۔ اور اسے اور بھی مختصر کرنے کے لیے کبھی کبھی لوگ اسے S1 کہتے ہیں۔ تو اگر آپ S1 سنیں تو آپ جان لیں کہ وہ اسی چیز کی بات کر رہے ہیں، اور یہ دب کہلاتی ہے سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ۔ سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ۔ اور کوئی حیرت کی بات نہیں، جیسے پہلے S1 تھا، یہ S2 ہے۔ تو آپ S1 سنیں گے جب ٹرائی کسپڈ اور میٹرل والو اچانک بند ہوں گے۔ ابھی تک سب ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہی چیز آواز پیدا کر رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ کافی سمجھدار اندازہ ہے۔ اور اسی وقت پلمنری والو اور ایورٹک والو اب بھی کھلے ہیں۔ تو اگر باقی والو اچانک بند ہوئے ہیں تو یہ والے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، حالانکہ جو آواز آپ سن رہے ہیں وہ اصل میں یہاں سے آ رہی ہے۔ تو ڈب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں اس کے بالکل الٹ۔ اور میرا مطلب یہ ہے کہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اگلے ہی لمحے کیا ہوتا ہے، یعنی جب وینٹریکل نچوڑنے کا عمل مکمل کر لیتے ہیں تو ہم اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جہاں تھوڑا سا بہاؤ اس طرف اور اس طرف ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بنایا تھا، اور یہ والو بھی اچانک بند ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ اچانک بند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بیک فلو الٹی سمت میں بہاؤ کو ممکن نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح اچانک بند ہوں گے، اس سے آواز آتی ہے۔ تو جب دب ہوتی ہے تو اصل میں آواز آ رہی ہوتی ہے پلمنری اور ایورٹک والو کے اچانک بند ہونے سے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دو والو ابھی کھلے ہیں، ٹرائکسپڈ اور میٹرل ابھی کھلے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے یہ تصویر میں بنایا نہیں تھا، اب میں اپنی تصویر صحیح کرتی ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں۔ یہ دونوں کھل گئے ہیں اور خون دوبارہ وینٹریکل میں آ رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی سی تال ہے جو آپ کو ملتی ہے، اور جب بھی یہ والو کھلتے اور بند ہوتے ہیں آپ کو آواز سنائی دیتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اصل میں میں یہ مٹا دیتی ہوں، اور پھر آپ کے پاس سفید تیر کے نشان اس طرف جا رہے ہیں، اور ہم واپس وہیں آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔
تو آپ کے پاس اصل میں ایک پورا سائیکل ہے، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی اگر آپ دیکھیں لب سے دبس تک، کیونکہ وہاں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، جیسے اگر آپ اسے وقت کے ساتھ دیکھیں، وقت کے ساتھ یہ کچھ اس طرح نظر آ سکتا ہے اگر یہ ایک چھوٹی سی ٹائم لائن ہو۔ آپ یہاں لب سن سکتے ہیں یا فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ، میں اسے S1 کہہ دیتی ہوں، اور یہاں آپ S2 سنیں گے یعنی سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ، اور پھر یہاں دوبارہ S1 سنیں گے اور S2۔ اور کیا ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان؟ تو اس وقت جیسے یہاں خون اصل میں باہر نکل رہا ہے کیونکہ پلمنری اور ایورٹک والو ابھی کھلے ہیں اور پورے جسم میں جا رہا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب خون جسم میں جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اسے سسٹولی کہتے ہیں۔ اور دب اور اگلے لب کے درمیان، یعنی اس حصے میں بالکل یہاں، تو اس وقت خون دوبارہ بھر رہا ہوتا ہے، ایٹریم سے وینٹریکل میں آ رہا ہوتا ہے، اور ہم اسے ڈائسٹول کہتے ہیں۔ تو اب آپ اصل میں اپنا دل سن سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لب اور دب کے درمیان آواز یا وقت اور وقفہ کو سن رہے ہیں تو اس وقت سسٹولی ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ آواز کے دوبارہ شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے ابھی دب سنی ہے اور آپ دوبارہ لب کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ جو وقت ہے وہ ڈائسٹول ہے۔